قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی دو قسم کی چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک شیطان کے طرز عمل کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے۔ کہیں انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ خرچ ہو جائے گا اور تمہارے اندر فقر ہو جائے گا۔ دوسری چیز جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ شیطان بے حیائی کو پھیلاتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے کہ انسانوں میں فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی، ہر طرح سے بے حیائی اور فحاشی کو پھیلاتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس بے حیائی سے، فحاشی سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس سے روکتے ہیں۔ تو گویا ایک راستہ اللہ کا ہے اور ایک راستہ شیطان کا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک صحابی اپنے بھائی کو کچھ نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ شرمیلا ہے، شرم اور حیا محسوس کرتا ہے، میں اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ زیادہ شرم اور زیادہ حیا نہ کیا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعها فإنها خیر، نہ روکو اس کو، یہ حیا جس کے اندر جتنی ہو اتنی خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس لیے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے، بڑا حصہ ہے۔ ایمان کے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ حیا ہے۔ انسان کے اندر حیا پیدا ہو جائے یہ بہت زیادہ قیمتی زیور ہے۔ اور صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول کے اندر اتنی زیادہ حیا تھی، شرم تھی کہ کسی عورت کے اندر بھی اتنی حیا اور شرم نہیں جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرمایا کرتے، کوئی بات ایسی ہوتی جس کے لیے شرعاً سمجھانا ضروری ہے اس میں تو وضاحت فرماتے، وگرنہ عام طور پر معمول یہ تھا، عادت مبارک یہ تھی کہ کھلے ہوئے الفاظ زیادہ استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور اشارے اور کنایوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بہت ساری جگہوں میں یہ انداز اختیار فرمایا۔ قرآن کریم میں اگر او جاء احد منکم من الغائط، اللہ فرماتے ہیں وضو کا حکم دیا، قمتم الی الصلاۃ، جب تمہیں نماز پڑھنی ہو تو وضو کرنے کے لیے ضرورت پڑے بے وضو ہو جاؤ۔ بے وضو ہو جانے کو اللہ یہ فرما رہے ہیں جب تم دور کی جگہ سے ہو کر آؤ۔ دور کی جگہ کیا؟ پخانہ کر کے آؤ، پیشاب کر کے آؤ، اس لیے کہ اس وقت گھروں میں یہ سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں
یہ انداز اختیار فرما رہے ہیں کہ جب تم دور کی جگہ سے آؤ تو تم اپنے ہاتھ بھی دھویا کرو، اپنا چہرہ بھی دھو لیا کرو، اپنے بازو بھی دھو لیا کرو، اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو، گویا وضو کر لیا کرو، وضو کر کے پھر نماز پڑھا کرو۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا اولا مستم النساء، کہ تم جب عورتوں کو چھو لیا کرو۔ یہ دیکھیے، عورتوں کو چھو لینا، عورتوں کو مس کر لینا، مس کا معنی چھونا ہے، صرف ہاتھ لگانا، لیکن قرآن کریم یہ تعبیر اختیار فرما رہا ہے۔ بہت سارے محدثین نے، فقہا نے اس کا معنی یہ ذکر کیا، جب میاں بیوی ہم بستری کر لیں تو اس وقت ان کے لیے غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انداز کو، اس طریقے کو، اس ترتیب سے اور اس کنایے میں ذکر فرما رہے ہیں، لامستم النساء، تم جب عورتوں کے ساتھ لمس کر لو، چھو لو، تو پھر تم یہ کام کیا کرو، پھر تم پہ غسل ضروری ہے، غسل کرنا چاہیے۔ تو یہ الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا استعمال اللہ تبارک و تعالی کھلے عام کہہ سکتے تھے، سمجھانے کے لیے سمجھا سکتے تھے، لیکن یہ انداز اختیار نہیں فرمایا اللہ نے بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں بات سمجھانے کی ضرورت ہے وہاں جس انداز سے ذکر کیا ہے وہ کوشش یہی فرمائی ہے کہ انتہائی کنایے کے ساتھ، تاکہ بات سمجھنے والا سمجھ لے، زیادہ بے حیائی کے الفاظ بھی سامنے نہ آئیں۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے، اللہ کا انداز ہے، اللہ کے رسول کا انداز ہے۔ یہی اللہ اور اللہ کے رسول انسانوں میں، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ فرما رہے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، شعبہ ہے۔ اور پھر جس صحابی کو دوسرے صحابی سمجھا رہے ہیں کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دع فإنہا خیر، چھوڑ دو اس کو، یہ خیر ہی خیر ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو حیا سکھلائی ہے۔ یہ حیا میرے اندر، آپ کے اندر تھوڑی سی بھی پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ خیر ہی خیر ہے، اپنے اندر ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ انسان جو منہ میں آئے کہہ دے، ایسے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم زبان سے جو بات نکالتے ہو ہمارے نگران ان کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، محفوظ ہو جاتی ہے، اور ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو اس پہ سزا ملے گی، اچھی ہے تو اس پہ بدلہ ملے گا، انعام ملے گا۔ تو ایک ایک لفظ پہ اللہ کے نگران مقرر ہے۔ آج کل تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ کیسے ہر لفظ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، کیسے زبان سے ہر نکلنے والی بات کا ریکارڈ رکھا جا سکتا ہے۔ آج تو ریکارڈنگ آسان ہے، ریکارڈنگ سے میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک حرکت محفوظ ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو محفوظ فرما رہے ہیں، اس پہ سزا ملے گی یا بدلہ ملے گا یا انعام ملے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میرے اندر، آپ کے اندر حیا پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اپنے صحابہ میں پیدا فرمانا چاہتے ہیں، صحابہ کو یہ فرما رہے ہیں، خود بھی آپ کا انداز یہ ہے۔ اب یہ حیا پیدا کیسے ہوتی ہے؟ حیا پیدا، دیکھیے کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پہ کچھ نہ کچھ وہ رکھے ہیں، اب ان کے اندر اضافہ کرنا یہ میری اور آپ کی کوشش ہے،
ماحول کے اندر رہنے سے اور میرے اور آپ کے فضائل اور مناقب سننے سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں اور آپ آج ماحول میں یہ سمجھیں کہ حیا اچھی چیز ہے، میرے اندر آنی چاہیے، تو میں کوشش کروں گا، اور اگر مجھے اس کا احساس نہ ہو تو پھر اپنے اندر کوشش نہیں کرتا انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا ایک تو کچھ اللہ کے نام ہیں، 99 نام ہیں اللہ کے، صفاتی نام ہیں، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں 99 کے قریب نام ہیں آپ کے صفاتی نام ہیں، وہ بھی مختلف جگہوں میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ نام صفاتی ذکر فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق اللہ کے اخلاق جیسے بناؤ، اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام ذکر فرمائے، وہ رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بندوں پر رحم کرتے ہیں، وہ غفور ہیں، وہ بخشنے والے ہیں، وہ بندوں کو بخشتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر صفت رحم پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ خلق خدا کے ساتھ میں بھی رحم کا معاملہ کروں، میں بھی ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، اور پھر قرآن اللہ یہ ساری اوصاف اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ذکر فرمایا تفصیل سے۔ اگر ہم وضاحت سے احادیث کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی۔ اے اللہ کے بندو، رحم کرو بندوں پہ۔ جو لوگ بندوں پہ رحم کرتے ہیں اللہ کی ذات اس شخص پہ رحم کرتی ہے۔ تو گویا اگر میں اور آپ اللہ کی اس صفت پہ عمل کرنے شروع کر دیں کہ خلق خدا کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، خیر خواہی کا معاملہ کریں، شفقت کا معاملہ کریں، تو اللہ کی ذات ہم پہ رحم کرے گی۔ اسی طرح ہم بندوں کو بخش دیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے کسی نے تو اس کو معاف کرنا، اگر وہ معافی مانگ رہا ہے، اس کو احساس ہو گیا ہے، تو اللہ کو معافی بڑی پسند ہے۔ تو اگر میں اور آپ اس کو معاف کریں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو معاف کریں گے۔ احادیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ انسان کو معاف کرنا چاہیے، غصہ جب آئے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ترتیب یہ ارشاد فرمائی کہ جب انسان کو غصہ آئے نا کسی دوسرے پہ، تو اس وقت یہ سوچ لیا کرو کہ میں اپنا غصہ اس پہ نکال رہا ہوں، مجھے قدرت حاصل ہے اس پہ غصہ نکالنے کی، اپنی باتیں کرنے کی، اپنا جوش دکھانے کی۔ کوئی ذات اوپر میرے اوپر بھی ایسی ہے کہ وہ بھی مجھ پہ یہ غصہ نکال سکتی ہے اور مجھ پہ اس سے زیادہ سختی کر سکتی ہے، مجھ سے اس سے زیادہ بدلہ لے سکتی ہے۔ تھوڑا سا اس کا احساس کر لو، اس کی فکر کر لو، پھر وہ غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر یہ احساس پیدا ہوگا تو اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک راستہ اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں اپنے اندر حیا ہونی چاہیے، اپنے اندر شرم ہونی چاہیے، اور کھلے عام منہ میں جو آئے وہ بولنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا راستہ ہے شیطان کا۔ شیطان یہ کہتا ہے بے حیائی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ہر طرح کی کھلی ہوئی بات کسی طرح سے بھی ہو وہ انسانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس راستے کی طرف جائیں گے۔ یقیناً میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے کی طرف چلوں، شیطان کے راستے سے بچوں۔ اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بار بار اپنا جائزہ لینا چاہیے، بار بار استحضار کرنا چاہیے
کہ واقعی میں اللہ کے راستے کی طرف جا رہا ہوں یا شیطان کے راستے کی طرف جا رہا ہوں. اس کے لیے معیار یہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے اندر حیا پیدا کرو, اپنی زبان کو محفوظ بناؤ, اپنی زبان سے بد زبانی نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ نہیں ہوتا جو زبان سے بکواس کرتا رہے, ہر وقت اس کی زبان سے گالی نکلتی رہے, برے الفاظ نکلتے رہے, تانا نکلتا رہے, کسی پہ طنز نکلتا رہے, ہر وقت اس کی زبان گندی ہو. مومن ایسا نہیں ہوا کرتا. اللہ کے رسول فرما رہے لیس المؤمن, مومن وہ نہیں ہوتا. پھر مومن کیسا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان صاف ہو, شفاف ہو, نرم ہو, اس کی زبان سے جب کچھ نکلے خیر ہی نکلے. لا یتکلم الا بالفصیح, لا یتکلم الا بالخیر, لا یتکلم الا بالرفق. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بھی اس کی زبان سے کچھ نکلے نرم نکلے, اچھا نکلے, خیر نکلے, بھلائی نکلے, کسی کی خیرخواہی نکلے. زبان سے کسی کو سمجھا رہا ہے, کسی کے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہے, کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے, کسی کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے, یہ مومن ہے. یہ اللہ کے رسول معیار ذکر فرما رہے ہیں. یہ میں اور آپ جب تک اپنا جائزہ بار بار نہیں لیں گے کہ میں اپنی زندگی میں کس روڈ پہ کھڑا ہوں, کس روڈ میپ پہ کھڑا ہوں. یہ راستہ دیکھیے, دو راستے ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں اس راستے کی وضاحت فرمائی ہے. ایک جگہ سورہ فرقان کی آخری رکوع میں پورا رکوع رحمان کے راستے کی تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں, اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کار زندگی گزارنے کا کیسا ہے, وہ کیسے ہیں. یہ اللہ تبارک وہ یہی ہوتا ہے جو میں نے مختلف احادیث اللہ کے رسول کی آپ کی خدمت میں عرض کی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو وضاحت سے ذکر فرمایا ہے کہ مومن بندے وہ ہر بول جب بولتے ہیں تو وہ پہلے سوچتے ہیں کہ میرے اس بول کا کیا اثر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان زبان سے کوئی کلمہ نکالے تو اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو کلمہ میں نکال رہا ہوں اس کلمے کا مجھے دنیا میں یا آخرت میں کوئی فائدہ ہے. اگر کوئی فائدہ ہے پھر وہ نکالنا چاہیے, اور اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اس کو نہیں نکالنا چاہیے. اور اسی طرح اگر زبان سے نکلنے والا کلمہ اس کے لیے دنیا میں نقصان کا ذریعہ ہے یا آخرت میں نقصان کا ذریعہ ہے, پھر اس کو خاموش ہو جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی زبان سے جب بھی بات نکالے خیر نکلے, اگر خیر نہ نکل رہی ہو, وہ خیر نہ ہو تو پھر خاموش ہو جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے ہیں. ایک راستہ رحمان کا ہے اور ایک راستہ شیطان کا ہے. اب میں اور آپ اپنا, ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ہم رحمان کے راستے کی طرف چلیں. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے الحمدللہ. کوئی بھی شیطان کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا. ہاں کبھی غلطی ہو جاتی ہے, غلطی سے اس کی طرف یا اس کی بات مان لی جاتی ہے یا اس کے راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بار بار اپنا جائزہ لینا چاہیے. دنیا میں کوئی انسان کاروبار کر رہا ہے, جب تک وہ اپنا حساب نہیں کرتا, اپنا مؤاخذہ نہیں کرتا, شام کو چند دن کے بعد اپنا کہاں میں کھڑا ہوں, مجھے فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, یا مجھے اس کاروبار سے کوئی نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, اپنا محاسبہ نہیں کرتا, اپنا حساب نہیں کرتا, اپنا جائزہ نہیں لیتا, کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح یہاں بھی میں اور آپ اپنا بار بار جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے راستے کی طرف چل رہے ہیں یا شیطان کے راستے کی طرف چل رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی بات شیطان کی ہم نے مان لی, اس راستے پہ چل نکلے, جب اپنا جائزہ لیں گے تو رک سکیں گے. پھر
اللہ کے اس راستے کی طرف آنے میں آسانی ہوگی، کسی سے پوچھ سکیں گے، احساس پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے پہ چلائیں، اس کی توفیق بھی عطا فرمائیں، اور مجھے اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔